بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، اوپر سے 13 سال کے بعد ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ اب جو پاکیزہ ہے وہ ایک شہر کے مہنگے ترین سکول میں پڑھ رہی ہے، KG کلاس کی بچی ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ مہنگے ترین سکول میں پڑھ رہی ہے، کسی لوکل سکول میں نہیں پڑھ رہی۔ 15 اکتوبر کو بھی روٹین کے مطابق یہ گئی، لیکن جب یہ گھر واپس آئی تو گھر آتے ہی اس نے بیگ ایک سائڈ پر پھینکا اور سیدھا گھر کے سٹور روم میں چلی گئی اور پیٹی کے نیچے چھپ گئی۔ اب والدہ پریشان ہوتی ہے، حیرانگی سے جاتی ہے سٹور میں تو دیکھتی ہے کہ سٹور کی لائٹس آف ہیں اور پاکیزہ پیٹی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ رو رہی ہے۔ جو ہمارے کینٹین والے انکل ہیں، امتیاز انکل، کہتی ماما میں ان سے چیز لینے کے لیے گئی تھی، انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور بیک سائڈ پہ لے جا کے میرے ساتھ گندا کام کیا۔ السلام علیکم جی، پاکستان میں بچوں کو پڑھانا والدین کے لیے ایک رسک بن چکا ہے، چاہے آپ کے بچے بہت چھوٹی عمر کے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، چاہے آپ کے بچے کالج میں ہیں، چاہے آپ کے بچے یونیورسٹی میں ہیں، لیکن اب والدین کو جب بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوگا تو اس چیز کا اطمینان ان کو نہیں ہوگا کہ کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ جس طرح سے گھر سے گئے ہیں اسی طرح سے کیا گھر میں واپس آئیں گے۔ اب آئے دن ہم لوگ اس طرح کی چیزیں سن رہے ہیں کہ فلانے کالج میں یہ سب کچھ ہو گیا، کسی یونیورسٹی میں یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد حقائق جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جہلم کا واقعہ ہے جہاں پر ایک بچی ہے جس کا نام ہے پاکیزہ فاطمہ اور اس کی عمر ہے 7 سال۔ اب اس کے ساتھ جو اسکول میں KG کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اور اسکول میں اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ کہیں گے کہ اسکول کے اندر ہم لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آنے لگ گئے ہیں۔ اب یہ جو فیملی ہے، فیملی کی جو سربراہ ہے اس کا نام ہے خواجہ غلام اکبر، ان کی جو مسز ہیں ان کا نام ہے ساجدہ خانم۔ اب ان کی شادی ہوئی، ان کے 2 بچے ہیں، ایک جو بچہ ہے اس کا نام ہے دانیال اور اس کی عمر ہے 20 سال۔ دانیال کی پیدائش کے بعد تقریباً 13 سال ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، 13 سال بعد اللہ تعالیٰ پھر سے سنتے ہیں اور ان کے گھر میں پاکیزہ فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، اوپر سے 13 سال کے بعد ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ اس کے تمام تر لاڈ اٹھاتے ہیں، نخرے اٹھاتے ہیں، اس کو محبت دیتے ہیں اور اس کا مستقبل بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں اور پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ پاکیزہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد جو اس کے والد ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی گھر کے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے کہ پاکیزہ کو وہ جو زندگی وہ دینا چاہتے تھے، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرتے، اس لیے گھر کے تمام تر جو حالات ہیں وہ سٹیبل ہے۔ جو ان کا جو دانیال یعنی کہ جو پاکیزہ کا بڑا بھائی ہے 20 سال جس کی عمر ہے، ان کے جو چچا وغیرہ ہیں ان کا بھی وہاں پر آنا جانا تھا، تو فیملی کے جو فائنینشلی حالات ہیں وہ ایک باپ کے فوت ہونے کے بعد ظاہر ہے کرائسس تو آتے ہیں، لیکن یہ لوگ سٹیبل ہیں، یہ لوگ اپنی فیملی کو لے کر، اپنی بہن کو لے کر، ماں کو لے کر، جو دانیال ہے وہ چل رہا ہے اور اچھے طریقے سے ہی سب کچھ مینیج کر رہا ہے۔ اب جو پاکیزہ ہے وہ ایک شہر کے مہنگے ترین سکول میں پڑھ رہی ہے، KG کلاس کی بچی ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ مہنگے ترین سکول میں پڑھ رہی ہے، کسی لوکل سکول میں نہیں پڑھ رہی، کسی گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھ رہی ہے۔ روٹین کے مطابق اپنے گھر سے تیار ہو کر جاتی ہے، رکشہ لگوایا ہوا ہے، رکشے پر گھر سے جاتی ہے اور اسی رکشے پر واپس بھی آتی ہے۔ 15 اکتوبر کو بھی روٹین کے مطابق یہ گئی، لیکن جب یہ گھر واپس آئی تو گھر آتے ہی اس نے بیگ ایک سائڈ پر پھینکا اور سیدھا گھر کے سٹور روم میں چلی گئی اور پیٹی کے نیچے چھپ گئی۔ والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ میری بیٹی تو روز آ کر پانی مانگتی ہے، کھانے کو کچھ مانگتی ہے، اسکول کی ایکٹیویٹیز بتاتی ہے، اسکول کی باتیں بتاتی ہے، دوستوں کے ساتھ ہوئی گپ شپ بتاتی ہے، آج میری بیٹی کو کیا ہوا کہ میری بیٹی سیدھا آئی گھر میں، نہ کوئی سلام کیا، نہ کوئی بات کی اور سیدھا سٹور روم میں چلی گئی۔ اب جس ٹائم پاکیزہ گھر میں آئی تو پاکیزہ کے جو چچا ہے وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ اب والدہ پریشان ہوتی ہے، حیرانگی سے جاتی ہے سٹور میں تو دیکھتی ہے کہ سٹور کی لائٹس آف ہیں اور پاکیزہ پیٹی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ رو رہی ہے، نان سٹاپ رو رہی ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، اسکول میں کسی نے کچھ کہا، کسی ٹیچر نے ڈانٹا، کوئی بات ہوئی ہے، کسی فرینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، کیوں اس طرح سے سٹور میں آ گئی ہو، مجھ سے بات شیئر کرو۔ تو پاکیزہ کہتی ہے کہ ماما جو ہمارے کینٹین والے انکل ہیں، امتیاز انکل۔ ماں کہتی ہے ہاں جی بالکل ہیں، کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ کہتی ماما میں ان سے چیز لینے کے لیے گئی تھی، میں نے چیز لی، میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور بیک سائڈ پہ لے جا کے میرے ساتھ گندا کام کیا۔ میں ان کو کہتی رہی کہ انکل یہ کام گندا ہے، میں نے اس سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ 7 سال کی بچی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے شاید کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرد میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ آپ میرے کپڑے اتار رہے ہیں تو یہ گندی چیز ہے، مت کریں ایسا. خیر وہ اپنی جو بھی اپنی ہوس ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکیزہ کو کہتا ہے کہ تم نے یہ بات کسی سے نہیں کہنی. بچی ڈری ہوئی سہمی ہوئی رکشے پر بیٹھی گھر آ گئی، اور گھر آ کر ماں کو یہ سارا واقعہ اس نے بتا دیا. ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری اتنی لاڈلی بیٹی جس کے لیے میں نے اتنا کچھ سوچا ہے، میری پریوں جیسی بیٹی، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. بیٹے کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فوری طور پر گھر پہنچو، گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے. دانیال گھر میں پہنچتا ہے اور اس کو سارا وقوع بتاتی ہے. چھوٹی بہن ہے دانیال کی. دانیال ایک شعور رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا 20 سال کا نوجوان ہے، نوکری کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنی بہن کو پال رہا ہے. اب وہ یہ سارا وقوع سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میری چھوٹی سی گڑیا جیسی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا. 15 پہ کال چلائی جاتی ہے، پولیس فوری طور پر آتی ہے، اور جو پاکیزہ فاطمہ ہے اس بچی سے تمام تر انویسٹیگیشن کرتی ہے، سوال جواب کرتی ہے، اور ان کی ماں کو کہتی ہے کہ فوری طور پر اس کا میڈیکل ہوگا، ہم پھر FIR درج کر لیتے ہیں. میڈیکل ہوتا ہے جس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد ریڈ کی جاتی ہے، اور جو کینٹین والا امتیاز ہے اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. جب اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ یہ تمام تر واقعے کو قبول کرتا ہے. وہ پولیس کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں جی میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے اس ٹائم پر یہ نظر آئی تو جس کی وجہ سے میں نے سب کچھ اس کے ساتھ یہ کر لیا. والدہ مدعی تھی. والدہ حیران ہو کر، پریشان ہو کر پولیس کی وہ تمام تر سٹیٹمنٹ سن رہی ہے جو کہ امتیاز نے پولیس کو اپنا بیان دیا. اب پاکیزہ کی عزت تو گئی، اب امتیاز کو سزا ملتی ہے. یہ کیس کب تک چلتا ہے یہ ہم لوگ روز کی خبریں ہیں، ہم لوگ روز سنتے ہیں، روز ہم لوگوں کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. روز کیس ہو گیا، روز کیس ختم ہو گیا، صلح ہو گئی، جو بھی معاملات ہیں اس طرح کے ہم لوگ سنتے ہیں. اب خیر پاکیزہ جو ہے ایک 7 سال کی بچی، KG کلاس کی اسٹوڈنٹ، اتنے بڑے اسکول میں جا رہی ہے، اتنے مہنگے اسکول میں جا رہی ہے، برانڈ ہے وہ اسکول جس میں یہ جا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ تمام تر وقوع اسکول کی کینٹین والے نے کیا ہے. کبھی اسکول کی کینٹین والا، کبھی گارڈ، کبھی چوکی، کبھی رکشے والا، کبھی وین والا، کبھی بس ڈرائیور، اس طرح کے تمام تر معاملات، کبھی اساتذہ، ہم لوگ یہ سب کچھ سن رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ جو باقی کرنے والے ہیں وہ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ سوچے کہ کسی کی بچی جو کہ تعلیم حاصل کرنے آئی ہے اس کے مستقبل کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ ہم لوگوں نے کس طرح کر کھیلنا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ ایسا کچھ کریں گے تو ہمیں کیا کر سزا مل سکتی ہے.